وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال تعالى في مقام آخر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گزشتہ جمعہ حج کے امتیازات دوسری عبادتوں کے مقابلے میں حج کیسی عبادت ہے، اس کے رولز اور ریگولیشن، قانون، ضابطے مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ عزیزان گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں ہر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، چاہے وہ عبادت بڑی ہو یا چھوٹی۔ لفظ عبادت ہی سہاتا ہے یہ لفظ اللہ کے لیے، اور کوئی دنیا کے اندر اس لفظ کا غلط استعمال بھی کر نہیں سکتا۔ لفظ خدمت دوسروں کے لیے بول سکتے ہیں، کوئی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بے حد خدمت کرتا ہے، ان کے باتوں کو مانتا ہے، وہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتا ہے۔ اب ایسے بچے کو اگر پوچھا جائے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کوئی بچہ دنیا کے اندر یہ نہیں کہتا کہ میں ماں باپ کی عبادت کرتا ہوں، بلکہ کہتا یہ ہے کہ میں ماں باپ کی خدمت کرتا ہوں۔ ایک شاگرد ہے جو استاد کی بات مانتا ہے اور اچھا پڑھتا ہے، اس شاگرد سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو شاگرد بھی جس استاد سے علم حاصل ہو رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں استاد کی خدمت کر رہا ہوں۔ کوئی دنیا کے اندر شاگرد ایسا نہیں ہے کہ میں استاد کی عبادت کرتا ہوں، یہ نہیں بولتا۔ شوہر کا کیا درجہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں، بیوی کو کیسی خدمت اپنے شوہر کی کرنا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ بے حد خدمت کرنے والی بیوی بھی یہ کہہ نہیں سکتی کہ میں اپنے شوہر کی عبادت کرتی ہوں، بلکہ اسے کہنا پڑے گا کہ میں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں۔ اور بھی آگے چل کر کہہ سکتے ہیں ہم لوگ، انبیاء کا درجہ، بالخصوص میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کیا ہے، الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کو اطاعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اطاعت. قرآن نے بھی یہی کہا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کو شریعت نے کہا کہ اطاعت. ہزاروں صحابہ گزرے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کے رسول کی عبادت کرتے ہیں، نہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. لفظی عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. قرآن نے بھی یہی سکھایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو عبادت جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی. اور ہم کو کرنا بھی اللہ ہی کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا نہیں ہے. نماز پڑھنا ہے اللہ کے لیے، روزہ رکھنا ہے اللہ کے لیے، زکوٰۃ دینا ہے اللہ کے لیے، یہاں تک کہ کھانا جو کھاتے ہیں اس وقت بھی ایک مسلمان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں وہ بھی اللہ کے لیے کھا رہا ہوں. رات کو سوتے ہیں، سوتے وقت بھی ایک مسلمان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں یہ جو رات کو سو رہا ہوں یہ بھی اللہ کے لیے سو رہا ہوں. شادی جو ہوتی ہے اس وقت بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں جو شادی کر رہا ہوں یہ شادی بھی اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں. میاں بیوی کی ملاقات ہو رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، تب بھی ایک شوہر کو، ایک بیوی کو اپنی ملاقات کے وقت یہ نیت کرنی چاہیے کہ یہ میری ملاقات بھی اللہ ہی کے لیے ہے. اگر کوئی ماں بہن اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، گرچہ کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں اپنے ممتا میں آ کر اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، پھر بھی اس ماں اور بہن کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے بچے کو میں جو دودھ پلا رہی ہوں وہ اللہ ہی کے لیے دودھ پلا رہی ہوں. تو اس وقت اس کے دودھ کے ایک ایک قطرے پر اللہ تبارک و تعالی ہزاروں درجات بلند کریں گے. عبادت جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی ہوتی ہے، اور عبادت جو کرنا ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو کرنا نہیں ہے. کپڑے پہنتے وقت یہ نیت کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو نے مجھے جسم دیا اور جسم کے ساتھ شرم اور حیا بھی دی ہے، یہ جو کپڑے پہن رہا ہوں تجھے خوش کرنے کے لیے پہن رہا ہوں. تو یہ کپڑے جب تک جسم پر رہیں گے کپڑے ہم کو دعا کرتے رہیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی کپڑے پہننے کی، سکھائی کہ نہیں سکھائی ہے؟ کیا دعا؟ تیل لگو عینک کے سامنے کھڑ گئے تو دعا ہوگی. ہاں، پھر کو الگ دیکھتے سو کپڑے پہننے کر، پیٹ کیسی ہے، پیٹ کیسا ہے، سینہ کیسا ہے، چسٹ کیسا ہے، آستین کیسی ہے، باٹم کیسا ہے، سب پھر کے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کپڑے پہنتے ہیں تو دعا کرو الحمدللہ الذی کسانی ھذا. میں نہیں پہن رہا ہوں، کون پہنا رہے؟ اللہ پہنا رہے ہیں. الحمدللہ الذی کسانی ھذا. اللہ تیرے دربار میں شکر ہے کہ تو نے مجھے کپڑے پہنایا. یہ کپڑے جو پہنایا جس سے میرا شرم اور حیا چھپ رہا ہے، شرم اور حیا کی حفاظت ہو رہی ہے. تو یہ کپڑے پہننا بھی ہمارے کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. چھوٹی بڑی عبادت، ہر عبادت اللہ کے لیے. اسی لیے ایک واقعہ ہے کہ ایک گاؤں تھا، دو گاؤں تھے، دو گاؤں کے بیچ میں ایک بہت بڑی ندی بہ رہی تھی. اس ندی کے اس پار ایک اللہ والے، ندی کے اس پار ایک اللہ والے.
یہ گاؤں میں بھی ایک اللہ والے، وہ گاؤں میں بھی ایک اللہ والے. یہ گاؤں کے اللہ والے کو پتا چلا کہ اس گاؤں کے اللہ والے 3 دن سے بھوکے ہیں. یہ گاؤں کے اللہ والے نے کیا کیا اپنی باندی اور لونڈی کو کہا کہ تو بہترین کھانا بنا اور توشہ تیار کر. اب انہیں بہترین کھانا بنا کر توشہ تیار کرتی ہے تو اللہ والے نے کہا کہ تو ندی کے اس پر جو اللہ والے ہیں ان کو جا کر یہ توشہ دے کر آ. لونڈی نے باندی نے کہا کہ آقا درمیان میں ندی پڑتی ہے، میں یہاں سے وہاں جا نہیں سکتی، کشتی کا بھی انتظام نہیں ہے. تو اس گاؤں کے اللہ والے نے کہا کہ جا ندی کے پاس کھڑ کر یہ کہے کہ میں اس بندے کے حکم سے آئی ہوں جس نے مجھے اپنی زندگی میں ہاتھ تک نہیں لگایا. یہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر ندی پر پیر رکھ، تو ایسے چلے گی جیسے تو خشکی پر چل رہی ہے، پانی میں نہیں ڈوبے گی. تو اب انہیں ایسے ہی توشہ لے کر سیدھے ندی کے پاس گئی اور جا کر کہتی ہے کہ اس آدمی نے بھیجا ہے جس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا. اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر ندی میں پیر رکھتی ہے تو ڈوبتی نہیں، پانی میں چل رہی ہے، ادھر سے ادھر پار ہو گئی. اب اس اللہ والے کو جا کر توشہ دے کر وہ اللہ والے توشہ کھانا کھانے کے بعد اب واپس آنا ہے. ادھر سے آنے کا تو جملہ مل گیا، اب ادھر سے ادھر جانے کا جملہ. اب اس بزرگ کو کہتے ہیں اب واپس جانا ہے مجھے. ادھر سے آنے کا طریقہ تو میرے آقا اور شوہر نے بتا دیا، ادھر سے میں کیسے جاؤں؟ تو اس اللہ والے نے کہا جا کہ ندی کے کنارے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہ اس آدمی کے حکم سے میں آ رہی ہوں جس نے اپنی زندگی میں کھانا کھایا تک نہیں ہے. یہ بول کر بسم اللہ بول کر پانی میں قدم رکھ تو چل کر واپس چلے جائے گی. اب اس باندی کے سامنے شوہر کا جھوٹ بھی نظر آ رہا ہے اور اس اللہ والے کا جھوٹ بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ باندی وہ تھی جس سے ملاقات کر کے 7 بچے پیدا کیا یہ اللہ والے نے، اور یہ اللہ والا ابھی اس باندی کے نگاہوں کے سامنے پورا توشہ کھایا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں کھایا نہیں، وہ کہتا ہے کہ میں چھوا نہیں. دونوں کا جھوٹ تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن کرامت ایسی باقی ہے کہ یہ ڈوبتی نہیں، ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے. توشہ واپس کرنے کے بعد اپنے شوہر کو پکڑ کر کہتی ہے کہ سرکار تمہیں جو بولے ویسا جو بولی میں ندی سے پار ہو گئی، انہیں جو بولے ویسا جو بولی میں ندی سے پار واپس آ گئی ہو، لیکن تمہیں مجھے چھیے تک نہیں بول رہے ہیں، حالانکہ میرے سے کئی بچے تمہارے پیدا ہوئے ہیں. اور انہیں بولے کھانا کھائے نہیں بول کر اس سے پہلے کھائے کی نہیں کھائے کی مجھے پتا نہیں ہے، لیکن اب جو توشہ لے کر گئی میرے آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ پورا توشہ ختم ہو گیا ہے. پھر تم دونوں کا ڈنکا پورے گاؤں کے اندر پٹ رہا ہے، تم بھی اللہ والے وہ بھی اللہ والے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس اللہ والے نے جواب دیا کہ تیرا کہنا بھی صحیح ہے، ہم دونوں کا کہنا بھی صحیح ہے. وہ اللہ والے جو کہے ہیں ان کا کہنا اس حیثیت سے صحیح ہے کہ وہ جو کھانا کھائے اپنے نفس کے لیے نہیں کھائے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے انہوں نے کھانا کھایا، اپنے شوق اپنے خواہش اور اپنی خوشی کے لیے کھانا نہیں کھایا. اور میں تجھے جب بھی ہاتھ لگایا میرے جذبات سے بے قابو ہو کر نہیں، میرے خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں، بچے پیدا کرنے کی نیت کے لیے نہیں ہوں، صرف اور صرف اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بیویوں کا بھی حق ادا کرو، یہ نیت کے ساتھ میں نے ملاقات کیا ہے. شادی ہو کر اتنے سال ہو گئے اور اتنے بچے پیدا ہو گئے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی میں تجھ سے ملاقات نہیں کیا، تیرا حق ادا کرنے کے لیے میں تجھ سے ملاقات کیا. تو چاہیے یہ میرے دوستوں کہ ہر عبادت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات آخرت میں کس کو ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا لاڈلے نجات کل قیامت میں اسے ملے گی جس نے خدا کو دھوکہ نہ دیا ہو. صحابہ بڑے سادے سیدھے، ایمان کے بعد گناہ کا تصور بھی نہیں ان لوگوں کے پاس. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بھلا بندہ خدا کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟
ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دے یہ ممکن ہے، لیکن بندہ خدا کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ سادہ مزاج تھا صحابہ کا، دھوکہ نہیں جانتے تھے، جھوٹ نہیں جانتے تھے، فریب نہیں جانتے تھے، انسان کو دھوکہ دینا نہیں جانتے تھے، اور یہ صحابہ کیسے خدا کو دھوکہ دیں گے؟ اور یہ لفظ دھوکہ خدا کے ساتھ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اور پوچھنے لگے رسول اللہ بھلا بندہ خدا کے ساتھ خدا کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، کھول کر بتایا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اور مومن عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت کے اندر دکھاوا آ گیا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ زکات دے رہا ہے، وہ حج کو جا رہا ہے، وہ شادیاں کر رہا ہے، وہ یتیموں بیواؤں کی مدد اور خدمت کر رہا ہے، وہ کچھ بھی بھلا کام کر رہا ہے، کرتے ہوئے اس کے دل کے اندر یہ نیت پیدا ہو گئی کہ میرا یہ کام فلاں آدمی دیکھ رہا ہے، میں اس آدمی کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، قوم میں عزت حاصل کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں، ووٹ حاصل کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں، صدارت حاصل کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں، کونسلر بننے کے لیے میں کر رہا ہوں، ایم ایل اے اور ایم پی بننے کے لیے میں کر رہا ہوں۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندے کی طرف سے خدا کو دھوکا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے عمل کے اندر ملاوٹ کر دی ہے۔ دودھ میں پانی مل جائے، ایک انسان دودھ لیتا نہیں، لیتا دودھ گاڑا ہو، بکری یا گائے سے نکلا ہو دودھ اور جھلل ہو، اس کے اندر اگر ملاوٹ ہو گاہک خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں فیصلہ کرو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر، اگر عمل کے اندر ملاوٹ ہو تو پھر اللہ کیسے قبول کریں گے؟ عمل کے اندر ملاوٹ ہو تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کریں گے؟ عمل کے اندر دھوکہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول کریں گے؟ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ دھوکہ سب سے بڑا وہ ہے جو بندہ خدا کو دھوکہ دیتا ہے۔ عبادتیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، نماز پڑھ رہے ہیں، نیت کیا کرتے ہیں؟ فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے، منہ طرف کعبے کے، تابع اس امام کے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے نیت؟ ہے آتے ہی ہاتھ اٹھا کر باندھ کر لیتے ہیں، اطمینان سے کھڑو، نیت بالو، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نیت اردو میں، عربی میں، انگلش میں، تمل میں، کنڑ میں، جس زبان میں آتی ہے جیسے آتی ہے ویسے نیت کرتے ہیں۔ کیا؟ ظہر کی 4 رکعت، اب جمعے کی نماز پڑھیں گے، نیت کیا ہوگی؟ 2 رکعت جمعے کی فرض نماز پڑھتا ہوں میں، کس کے واسطے؟ امی کے واسطے نہیں، ابا کے واسطے نہیں، شہرت کے واسطے نہیں، کس کے واسطے؟ 2 رکعت جمعے کی فرض نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے۔ کس طرف کھڑے ہو کر؟ بنگلے کی طرف، دکان کی طرف، اسمبلی کی طرف، کس کی طرف؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب نہیں، کعبے کی طرف منہ ہوگے۔ کس کے پیچھے کھڑے ہو کر؟ چیف منسٹر کے پیچھے نہیں، پرائم منسٹر کے پیچھے نہیں، کروڑ پتی کے پیچھے نہیں، گورے کالے کی تمیز سے باہر ہو کر ایک بہت بڑا مجمع کہتا ہے تابع اس امام کے۔ جس امام کو محلے میں عزت نہیں دیتے، جس امام کو بچے عزت نہیں دیتے، جس امام کو کمیٹی والے اپنا نوکر اور غلام سمجھ جاتے ہیں، یہ مسجدوں کا 4-4 5-5 ہزار کا مجمع، صدر ہو یا سیکرٹری، ممبر ہو یا کوئی اور، غریب ہو یا امیر، یہ جملہ ادا کرتا ہے کہ تابع اس امام کے، دوسرے محلے کا امام نہیں ہے، اس امام کے پڑھتا ہوں میں۔ نیت باندھتے ہیں تو تب تمہاری نیت پوری ہوگی اور تمہاری نماز ادا بھی ہوگی، تمہاری نماز قبول بھی ہوگی۔ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں، نیت کیا کرتے ہیں؟ اصوم لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، میں روزہ رکھ رہا ہوں، لگا کس کے لیے؟ اے اللہ تیرے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، کسی اور کے لیے روزہ رکھ رہا نہیں رکھ رہا ہوں۔ اس روزے کے صدقے میں میرے مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے، جو پہلے ہوئے، جو آئندہ ہونے والے ہیں، ان تمام گناہوں کو بھی معاف کر لے۔ زکات کی بھی نیت یہی ہوتی ہے کہ اے اللہ تیرا فضل کہ تو نے مجھے کروڑ پتی بنایا، ارب پتی بنایا، امیر بنایا، مالدار بنایا، اور تیرا ہی حکم ہے کہ تو نے مجھے 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالنے کا، 90 پر 7 روپے 50 پیسے کی بچت تو نے میرے لیے کیا ہے، اور صرف 2 روپے 50 پیسے کو نکالنے کا تو حکم دیا ہے۔ یہ زکات جو نکال رہا ہوں میرے مولا،
मैं निकाल रहा हूं, ये नीयत जब तक नहीं होगी फिर तब तक तुम्हारी ज़कात अदा व कबूल नहीं होगी। इसीलिए फुक़हा से पूछो, बगैर नीयत के अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए दे दिया, अब ज़कात निकलने के वक्त अगर कोई आदमी पहले बगैर नीयत की निकले हुए पैसों पर ज़कात की नीयत को फिट करना चाहता है, उसकी ज़कात अदा नहीं होगी, क्योंकि 1 लाख रुपए जो पहले निकले हैं वो बगैर नीयत के निकले हैं। ज़कात के निकालते वक्त नीयत का करना हजरत इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया शराइत में से है। जब तक शर्त पूरी नहीं होगी, मशरूत भी पूरी नहीं होगी, जब तक नीयत नहीं होगी आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। लेकिन बताना मैं ये चाहता हूं मेरे दोस्तों कि नमाज भी अल्लाह के लिए, रोजा भी अल्लाह के लिए, ज़कात भी अल्लाह के लिए, शादी भी अल्लाह के लिए, कपड़े पहनना भी अल्लाह के लिए, खाना खाना भी अल्लाह के लिए, खाने खैर करना भी अल्लाह के लिए। लेकिन कुरान के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कहीं भी ये नहीं कहा कि नमाज अल्लाह के लिए पढ़ो, रोजा अल्लाह के लिए रखो, ज़कात अल्लाह के लिए दो। क्यों? इसलिए कि ये इबादतें ऐसी है जो बार बार करने का मौका मिलता है। कभी किसी नमाज में गलती हो गई, फजर की नमाज कबूल नहीं हुई तो ज़ोहर की नमाज कबूल हो जाएगी, इस साल के रोजे कबूल नहीं हुए तो आइंदा साल के रोजे कबूल हो जाएंगे। लेकिन ज़कात का हुक्म, हज का हुक्म जब अल्लाह तबारक व तआला देता है, हज का हुक्म जब अल्लाह तबारक व तआला दे रहा है, खुले अल्फाज में कुरान पाक के 4 पारे के पहले सफ़े की आयतों को उठाकर देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। मालदारों, करोड़पतियों, अरबपतियों, ये तुम्हारी जिंदगी का एक ही मर्तबा किया जाने वाला अमल है। मेरे तरफ से तुम्हारे ऊपर सिर्फ 1 मर्तबा मैं फर्ज कर रहा हूं। नमाज की तरह रोजाना 5 मर्तबा नहीं, रोजी की तरह सालाना 1 मर्तबा नहीं, ज़कात की तरह और सालाना 1 मर्तबा नहीं। तुम्हारी पूरी जिंदगी में माल आकर हुकूक के अदा होने के बाद, तुम्हारी पूरी जिंदगी में माल आकर हुकूक के अदा होने के बाद सिर्फ 1 मर्तबा मैं तुम्हारे ऊपर मेरे और मेरे रसूल के घर की ज़ियारत करने का हुक्म दे रहा हूं, बिलखुसूस काबतुल्लाह का तवाफ करने का, मिना अरफात मुज़दलिफा के वक़ूफ करने का मैं हुक्म दे रहा हूं। इस इबादत के करते हुए गौर से सुन लेना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये इबादत में तुम सबसे पहले इखलास की दौलत को, इखलास के तोशे को, इखलास के दामन को थाम लो। अगर इस इबादत के अंदर तुम इबादत करते हुए तुम्हारे दिल के अंदर धोखा आ गया, खोट आ गया और दूसरों को दिखाने के लिए तुम ये अमल करोगे, इसमें जान भी खर्च हो रहा है, इसमें माल भी खर्च हो रहा है। अल्लाह फरमाते हैं कि रिया के लिए, दिखावे के लिए तुम अमल करोगे तो तुम्हारा जान भी बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा माल भी बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह के लिए हज करो, इखलास। अल्लाह के लिए जो इबादत की जाती है उसे कहते हैं इखलास। इखलास का बहुत बड़ा दखल है अमल के अंदर। वली हो, गौस हो, खुतब हो, अच्छा हो, बुरा हो, जो भी हो, जब तक उसकी जिंदगी के अंदर इखलास नहीं आएगा, दुनिया वाले तो उसके अमल की तारीफ करेंगे लेकिन अल्लाह उसके अमल को कबूल नहीं करेंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा सूरह ताहा पढ़ रहे हैं, क़िराअत चल रही है सूरह ताहा की। ताहा पढ़ने के बाद रात को जब सोए तो ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अमल को बताया कि बायजीद ये तुम्हारी जिंदगी का अमल है, देखो तुमने अपनी जिंदगी में कौन से वक्त कौन सा नेक काम किया है, देखो। अब बायजीद नाम अमाल देखते हैं, वाह मेरे नमाजें भी कबूल हो गई, मेरे रोजे भी कबूल हो गए, मेरे ज़कात सदक़ात भी कबूल हो गए, उस वक्त का वो अमल भी मेरा कबूल हो गया है, मेरा सोना भी कबूल हो गया है, फला दिन मैंने जो तिलावत की है वो तिलावत भी मेरी कबूल हो गई है, आज रात में जो सूरह ताहा पढ़कर सोया वो भी कबूल हो गई है। अल्लाह ताला ने हजरत बायजीद बुस्तामी के सूरह ताहा की तिलावत को उनके नामाए आमाल में लिखते हैं, सूरह ताहा ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़्शा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ताहा जो दुनिया के अंदर पढ़े, नामाए आमाल में देखते हैं तो बीच में चंद आयतें नहीं दिखी। हजरत बायजीद को बड़ा ताज्जुब, मैंने तो पूरी सूरह ताहा पढ़ी
लेकिन बीच में चंद आयतें छूट गई हैं। मुझे तो अच्छा याद है कि मैंने दरमियान में कोई आयत नहीं छोड़ी, लेकिन यहां क्यों आयतें छुटी हुई है? और से सुनना, यहां क्यों आयतें छुटी हुई है? अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह तू बेहतर जानता है, तू बड़ा मुंसिफ है, आदिल है, बंदों के छोटे अमल का बड़ा बदला देने वाला है तू। अरे अल्लाह, मैं तो रात को पूरी सूरत ताहा पढ़ी है, लेकिन यहां ताहा की चंद आयतें छुटी हुई हैं। अल्लाह ने फरमाया कि हां बायजीद, तुमने रात को सूरत ताहा की तिलावत तो जरूर की, दरमियान में जब तुम सूरह ताहा पढ़ रहे थे तो तुम्हारे बाजू से एक आदमी गुजरा, तुम जरा जोर से पढ़े और तुम्हारे दिल के अंदर ये इरादा हुआ कि मेरी तिलावत को सुनकर वो खुश हो जाएगा। वो आयत से लेकर वहां तक, एक सफ़े से लेकर वो सफ़े तक तुम उसे खुश करने के लिए पढ़े, तो उतनी आयतों का अमल तुम्हारा दुनिया में खत्म हो गया, बकी आयतों का अमल महफूज हो गया। औलिया के साथ जिसके लिए अमल करते थे कभी गुजरते हुए, अब सोचना यह है कि अमल के अंदर इखलास की कितनी जरूरत है। हजारों वाक़िया पड़े पड़े। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, क्या नाम? मुबारक। वो एक बाग में काम करते थे, बाग में, फल फ्रूट के बाग में काम करते थे। झाड़ना, फलों की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी थी। एक मर्तबा बाग का मालिक अपने दोस्तों के साथ बाग को आया, फिरने के लिए आकर दोस्तों को बिठाया, तो दोस्तों ने कहा कि तुम्हारे बाग के जरा फ्रूट खिलाओ यार। अब बाग के जो मालिक थे उन्होंने हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि मुबारक जाओ, मेरे किसी दरख्त में से बेहतरीन अनार तोड़ के लाओ। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह गए, एक लाल अनार नजर आया, उसे तोड़े, 2-3 अनार तोड़कर लाकर मालिक के सामने पेश किए। मालिक अनार तोड़कर दोस्तों को बांट कर खाने जब लगा तो अनार एकदम खट्टा निकला, बिल्कुल खट्टा। मालिक ने फिर मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मुबारक, जवान थे मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, बड़े जवान थे, मुबारक जाओ दूसरे दरख्त से मीठा अनार का तोड़ के लाओ। अब दूसरे दरख्त को गए मुबारक, जाकर तोड़ते हैं, लाकर पेश करते हैं, तो वो अनार भी इत्तेफाक से खट्टे निकले। मालिक को गुस्सा आया, कहने लगे कि मुबारक, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं और तुम क्या लाकर दे रहे हो? मैंने तुमसे मीठे अनार पूछे और इतने साल से हमारे बाग में तुम काम कर रहे हो, तुम्हें ये तक नहीं मालूम कि किस दरख्त का कौन सा अनार मीठा और किस दरख्त का कौन सा अनार खट्टा है। हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मालिक, बात दरअसल ये है कि मैं जो आया तुम्हारे बाग में वो काम करने के लिए आया, तुम्हारे बाग के अनार खाने के लिए नहीं आया। कैसे नौजवान थे, हा? कैसे नौजवान थे। मैं जो आया मालिक तुम्हारे बाग के अंदर काम करने के लिए आया, अनार खाने के लिए नहीं आया। मुझे नहीं मालूम कि कौन सा अनार खट्टा है किस दरख्त का और किस दरख्त का अनार मीठा है। मैंने सिर्फ शक्ल देखी, मुझे क्या पता है कि इन खूबसूरत शक्ल के अंदर भी खट्टे दाने होते हैं। इस मालिक को इस नौकर की अमानतदारी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। दिल गुर्दे की बात है, करोड़पतियों से मैं कहता हूं, लखपतियों से मैं कहता हूं, इस मालिक को इस नौजवान नौकर की अमानतदारी, हिफाजत, तकवा, परहेजगारी इतनी पसंद आई, फौरन मुबारक से कहने लगे कि मुबारक, क्या तुम्हारी शादी हुई? नहीं आका, मेरी शादी नहीं हुई। तैयार हो जाओ, हम अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे से करेंगे। हमारा नौजवान बोलता, हजरत वो कौन सा बाग बोलो मैं भी जाता हूं, वो कौन सा बाग बोलो हजरत मैं भी जाता हूं। इखलास होना,
اگر کوئی ایسی نوکری مل جائے تو کر لو. ہمارے دوستوں میں بھی ایک صاحب ہے الحمدللہ تامل ناڈو کے, انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے کار کے ڈرائیور سے کر کے رکھا ہے. آج بھی ہے کچھ اللہ والے ایسے, جو ڈرائیور تھا وہ داماد بن گیا. حالانکہ سسرے کی ضد نہیں تھی, وہ دراصل بیٹی کی ضد تھی. تمل ناڈو کا واقعہ بول رہا ہوں میں. جنت کے دروازے پر دو مسلمانوں کو بات کرتے ہوئے دیکھا. ایک غریب تھا, ایک مالدار تھا. غریب نے مالدار سے کہا کہ بھائی مجھے تو اللہ تعالیٰ 400 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے, لیکن تمہارا پتہ نہیں آیا. مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سو سال کے بعد آپ تو آ گئے ہیں, لیکن اتنی دیری کیوں ہوئی؟ تو مالدار صاحب نے کہا کہ میرے بھائی میں کیا کہوں تمہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے مال کا حساب لینا شروع کیا. مجھے اتنا پسینہ آیا کہ وہ پسینہ ڈرائیور گاڑی چلاتا تھا اور یجمان کی بیٹی کو جا کر کالج چھوڑتا تھا اور کالج سے لے کر آتا تھا. میں بھی تھوڑی دیر کے لیے, جب وہ میرے دوست بڑے میاں تھے, کہنے لگے کہ حضرت میں ڈرائیور کو شادی کر کے رکھ ڈالا میری بیٹی کا, بولا تو میں بھی ذرا ڈاؤٹ میں آ گیا. ارے انسان بندہ بشر نہ بھی, کیا کمپیوٹر کا ہمارا ذہن ڈرائیور سے اپنی بیٹی کو شادی کر کے رکھے. بولو آج کے زمانے میں رتی پیسہ آ جاتا باپ سے زیادہ بیٹی کو غروری آتی نہیں آتی ہے. رتی پیسہ اگر آ گیا تو ماں باپ سے زیادہ اولاد کو غروری آتی. مالدار بول کر جا کر پڑھ کر شادیاں کرتے نا. مالدار گھروں کے داماد بننا, ان کے گھر کے ان کی بیوی کے نوکر بننا دونوں برابر ہے. مالدار بول کر جا کر گھستے نا, 5 لاکھ ملے, جہیز میں گاڑی ملی, سب ملی بول کر جا کر گھستے نا, اور اپنے شوہر کے سامنے ساس سسروں کے سامنے ٹانگ میں ٹانگ ڈال کر بیٹھتی ہے. ہم نے ایسے کئی واقعات سنے ہیں کہ مالدار گھرانے میں شادی کر لے کر آئی. ایک لڑکے کا باپ سسرا کہتا ہے, فیصلہ میرے پاس موجود تھا, سسرا کہتا ہے کہ حضرت یہ اتنی بدتمیز بہو ہے, حضرت میرے سامنے ٹانگ میں ٹانگ ڈال کر بیٹھتی ہے. ساس بولتی ہے کہ حضرت شادی ہو کر 2 سال کا عرصہ ہوا, اللہ کی قسم صبح کو اٹھ کو اب تک مجھے چائے بنا کر نہیں دی. میں بولا کئی کچھ چائے بنا کر دے گی, مالدار گھر کی تمہیں بنا کر اسے دینا سے, انہیں بنا کر تم نہ دینا. نہیں, بیٹے کی شادی غریب کو کر لے کر آتے تھا, اپنے مال اور اپنے احسان کا بوجھ غریب لڑکی کے کھاندے میں ڈالتے. غریب لڑکی سوچتی یقیناً ان ماں باپ کا, میرے شوہر کا میرے اوپر احسان ہے. میں غریب گھر میں تھی, مجھے کہیں سے رشتہ آنے والا نہیں تھا. یہ کار والے, بنگلے والے, گاڑی والے, فیکٹری والوں نے آ کر میرے ساتھ نکاح کر کے مجھے ایسے گھر میں لا کر رکھے. میں جھوپڑی میں تھی, اب بنگلے میں ہوں. بس میں BTS میں سفر کرتی تھی, اب کار میں سفر کر رہی ہوں. احسان کے تلے دب جائے گی. وہ ساس کی بھی خدمت کرے گی, سسرے کی بھی خدمت کرے گی. وہ ساس کو ماں سمجھے گی, سسرے کو باپ سمجھے گی, شوہر کو اپنے سر کا تاج سمجھے گی. مالدار گھروں میں جا کر جب شادیاں کر کے آتی ہے تو وہ سسرے کو بڈھا سمجھے گی, ساس کو بڈھی سمجھے گی, شوہر کو اپنے جوتوں کا ساگ سمجھے گی, نوکر سمجھے گی, اپنے گھر کا اپنی گاڑی کا ڈرائیور سمجھے گی. وہ صبح کو بھی دھمکی دیتی ہے, شام کو بھی دھمکی دیتی ہے, جے تمہیں ہٹے تو کیوں میں مجھے شادی کرنے کے واسطے 4 کھڑے ہیں جی. کیونکہ ایک غریب کے گھر کی لڑکی مطلقہ ہوتی ہے, پورا محلہ بدنام کرتا ہے. مالدار کے گھر کی لڑکی کو اگر طلاق ملتی ہے تو اس طلاق شدہ لڑکی کو شادی کرنے کے لیے کئی ہوسدار لڑکے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ہے معاشرہ ہمارا. میں بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیا کہ ایک لکھ پتی کروڑ پتی باپ کی بیٹی ایک ڈرائیور سے کیسے شادی کر لی. مجھے ڈاؤٹ آیا, میں پوچھنے لگا صاحب کیسا حاجی صاحب ایسے شادی کر رہے ہیں؟ حضرت اپنے اللہ کے واسطے کیا بھی برا سمجھو لوگ کو. میں کل قیامت میں جانا بولے تو, جنت میں جانا بولے تو, حاجی صاحب جب کار میں بیٹھ کر مجھے رپورٹ سنا رہے تھے, اس وقت کے میرے سچ کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیا تو حضرت تمہارے سامنے جو میں سچ بول رہا ہوں نا, وہ سچ کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیا تو اس سچ کے صدقے میں جنت کو جاؤں گا. حضرت میری بیٹی
पूरी दुनिया की न सही कम से कम मेरे घर की राबिया बसरी है हजरत। उन्हें कॉलेज में पढ़कर भी अल्लाह के फजल और करम से उन्हें अपने शर्म और हया की जो हिफाजत करती ना हजरत, मैं अपने आंखों से देखा कि इस जवानी में कॉलेज में पढ़कर उसकी नमाज खजा नहीं हुई, अल्लाह के फजल और करम से उसकी तहज्जुद नहीं छूटी हजरत। अच्छा, फिर कैसा हाजी साहब ड्राइवर से निकाह हो गया। मेरी बेटी उस कार में बैठकर कॉलेज से आती थी और कॉलेज के खत्म होने के बाद उसी कार में बैठकर वापस आती थी। मेरी बेटी का जब बेटी की तालीम खत्म हुई, उसके शादी के रिश्ते आने लगे, तो मेरी बेटी साफ कह दी, अब्बा जान दौलत वाले तो मुझे बेहद मिल जाएंगे, अखलाक वाले सिवाय इस ड्राइवर के और कोई नहीं मिलेगा। खुदा की कसम खाकर कहती हूँ अब्बा जान, अगर अल्लाह की कसम पर भरोसा नहीं, बच्ची बोली है ये अल्फाज, अल्लाह की कसम पर अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हारे खून की कसम खाकर कहती हूँ कि ये ड्राइवर कॉलेज को बुला लेकर जाता था, कॉलेज से वापस लेकर आता था। 5 साल के अरसे में ये ड्राइवर मुझे निगाह तक उठाकर नहीं देखा। ऐसे भी ही अखलाक वाले। एक बेटी की दरखास्त को बाप कबूल करता है, अखलाक के सामने करोड़पतियों की दौलत जूतियों की धूल भी नहीं है। दौलतमंद बाप के बच्चे कितने बिगड़े हुए हैं, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। दौलतमंद बाप के बेटे कितने बिगड़े हुए हैं, गरीब बाप के बच्चे कितने बने हुए हैं। ऐसे हजारों तारीखी वाकयात भी अब भी हमारे पास मौजूद है। दौलत के बलबूते पर अखलाक कदम, दौलत बाकी है। गुर्बत के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने अखलाक मन औलाद भी अता किए हैं। अखलाक की जो ताकत और अखलाक का जो मेयार है, उसका मुकाबला दौलत नहीं करता, बल्कि बाज़ उलमा फरमाते हैं इल्म से भी अगर ज्यादा दर्जा किसी का है तो वो अखलाक का दर्जा है। अखलाक का दर्जा है। अखलाक बहुत बड़ी चीज है, कभी इंशाअल्लाह अखलाक के उन्वान पर बात करूंगा। अखलाक पैदा करो, अच्छे अखलाक पैदा करो। बड़े किसे कहते हैं समझो, छोटों के साथ कैसे रहना है वो समझो, बात करने का अंदाज क्या है, बड़ों के सामने आने का अंदाज क्या है, बड़ों के सामने बात करने का तरीका कैसे है। लेकिन आज का नौजवान बड़े बुड्ढे रहते ही सिगरेट हाथ में पकड़ लो को माचिस बड़े के पास ही पूछता है नहीं। आज के नौजवानों के अखलाक, बाटल का ढक्कन खुला नहीं तो कौन सा बाटल, पेप्सी का, उसका समझ जाओ। बाटल का ढक्कन खुला नहीं तो बड़े को बोलता खोल के दे दी जरा ये हाथ का। मैं तो कई मरतबा अर्ज कर दिया, उस नौजवान मर्द और उस नौजवान लड़की से ज्यादा गिरे हुए नौजवान कोई नहीं जो माँ बाप के सामने टीवी ऑन करते हैं। बड़ों के सामने टीवी ऑन करना, बड़ों के सामने अपने जिस्म के कपड़े निकालने के लिए ज्यादा बदतर है। टीवी पर देख रहे थे, बड़े देखे इनके बाद रिजवाना बिनते अब्बास आंध्र प्रदेश बोले बा अम्मा बाबा से छप को देख सकते हैं, बोल को कमरे में बेडरूम में टीवी रखने को कौन बोले, मुजम्मिल साहब बोले। भाई कितने के साल पहले एक मरतबा तकरीब बोला, नौजवानों के हाथा में एक दौर में तलवार रखते थे, आज के दौर में मोबाइल है बोले। तो एक नौजवान क्या करे, इतनी बड़ी तलवार लगा तो रात को जोरों के बाजू सोते वक्त तलवार भी रख लगा सोता, तो उन्हें सोंगी बाजू इतनी बड़ी तलवार रख लगा सोता था उन्हें। वो घर के अंदर गलाड़ा गिलाड़ा क्या की हुआ, इन्हें चाकू रख लगा सोता, बोले वह हम में आगे मुझे मारने से इन्हें लांग रख लो है, सो क्या रख लो है, उन्हें जाओ अम्मा बोल गई अम्मा हमारा 900 चाकू रख लो सोते माँ, रात भर मुझे नींद नहीं माँ, उन्हें सोने को रहती, मुझे जगले को बैठे रहती माँ, क्या किधर की बोल उससे पकड़ वो तीरे तो तलवार रखता, बोला था मालूम नहीं मुझे नहीं सभी बोले तो नौजवान तलवार रखना को बोल को मैं बोल तो एक समझता एक आज का नौजवान। अब समझो मैं बोल रहा हूं क्या, टीवी देखना सख्त हराम हराम हराम, चाहे वो टीवी में क्यों टीवी आ जाए या स्पाइस आ जाए, क्या कहते हैं पीस टीवी आ जाए और जो भी आ जाए सख्त हराम हराम है। लेकिन अखलाक को सामने रख कर कह रहा हूं मैं आपको कि बड़ों के सामने छोटे टीवी ऑन करते हैं तो वो उनकी बद अखलाकी है। बच्चों के सामने अगर बाप या माँ टीवी देखते हैं तो ये माँ बाप की मान मर्यादा से इज्जत से हटी हुई बात है। अखलाक पैदा करो और अखलाक का जो नतीजा निकला है, अखलाक के
जो बदले निकले हैं, खुदा की कसम वो बहुत आगे बढ़े हैं। मेरे आका की तारीफ भी अल्लाह तबारक व तआला ने क्या की है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ पैगंबर आपको तो हमने अच्छे अखलाक अता किए हैं। तो अल्लाह के रसूल के अच्छे अखलाक है तो फिर गुलामान मोहम्मद के भी अच्छे अखलाक होने चाहिए। अखलाक से दीन फैला है, मोहब्बत से दीन फैला है, प्यार से दीन फैला है, बड़ों के अदब से दीन फैला है, छोटों के शफकत से दीन फैला है। बहरहाल बात कहीं से कहीं चले गई। मुबारक का ये अखलाक पसंद आए मालिक को, मुबारक का ये तकवा पसंद आया मालिक को, मुबारक की परहेजगारी पसंद आई मालिक को। मालिक ने कहा कि मुबारक तुम्हारी शादी हुई नहीं, आका मेरी शादी नहीं हुई, तैयार हो जाओ कि हम अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करेंगे। अच्छा, अगर आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। निकाह होता है, यकीनन माँ बाप के तकवे का असर तो बच्चों पर आता ही है, आना ही है, 100% आता है। अच्छे माँ बाप है बच्चे बुरे, माँ बाप है बच्चे बुरे। अब ये बाबा कौन? जो मालिक के बाग में खिदमत कर रहा था, जिसने एक अनार अंगूर का दाना भी मुंह में नहीं रखा, उसका बेटा नौजुबिल्लाह रास्ते का गुंडा बनेगा, लुच्चा बनेगा, कमीना बनेगा, क्योंकि बाप का खून इतना साफ है, इतना साफ है कि करोड़पति ने बाप के सदाकत और अमानत को देकर अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं। इधर बाप का मालिक बेटी देता है तो इधर दुनिया का मालिक उसकी औलाद को वली देता है। एक लड़की के बाप को लड़के का अखलाक पसंद आया तो उसने अपनी लड़की उठाकर दे दिया। कायनात के मालिक को बंदे के अखलाक पसंद आया तो उन्हें उठाकर उसकी औलाद में क्या दिया? विलायत दिया। बच्चा जो पैदा हुआ ये वही बच्चा था जिसको आज तमाम उलमाए किराम कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक, मुबारक का बेटा अब्दुल्ला। अगर सिर्फ अब्दुल्ला कहेंगे खुद उलमा को समझ में नहीं आएगा कि ये कौन अब्दुल्ला है। जब तक के बाप का नाम नहीं लेंगे बेटे की पहचान दुनिया में नहीं होगी। एक तकवा बाप का इतना अच्छा निकला, बेटे की पहचान भी बाप के पहचान के साथ हो गई। कौन? सिर्फ अब्दुल्ला कहेंगे, कोई मुहद्दिस नाम पहचानेगा नहीं, कोई मुफस्सिर नहीं पहचानेगा, कोई खुतब गौस नहीं पहचानेगा, कोई आलिम नहीं पहचानेगा जब तक के पूरा नाम नहीं कहते। क्या? अब्दुल्ला इब्न मुबारक। हम समझते हैं कि खानदान से हमारे नाम की पहचान है। आज सुबह कुछ एक साहब फोन कर रहे थे, बच्चा पैदा हुआ हजरत 10:13 में, जरा नाम बोलो हजरत। फौरन मेरे फोन में जरा नाम आते वो मैसेज करे हमें, मोहम्मद अफनान, मोहम्मद सुफियान, मोहम्मद फैजान, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद उमैर, ऐसे नामा मैसेज किया। उन्हें नामा को रिसीव कर लेकर पूछ रहा है, हजरत हमारे बाबा बोले ये नामा के शुरू में मोहम्मद है, कहते हमें शेखा कहते, क्या करना पूछ रहा है। अल्लाह, तू शेख की तू मेख की, हमला क्या है? दुनिया के तमाम शेख, दुनिया के तमाम दकलियों, दुनिया के तमाम लब्बे, दुनिया के तमाम बेगान, तमाम के दुनिया के तमाम ऐसे वैसे अलग है। तेरे नाम के साथ अगर मोहम्मद आ गया तो तू कामयाब है। तू शेख को दुनिया की कामयाबी समझता है, आखिरत की कामयाबी मोहम्मद है। नुज़हतुल मजालिस के अंदर भी लिखा हुआ है, सीरत हलबिया के अंदर भी लिखा हुआ है। आका ने फरमाया अपने बच्चों के नाम के साथ मोहम्मद रखा करो, सिर्फ मेरे नाम के साथ, उस बच्चे के नाम के साथ जो मेरा नाम रखते। आका ने फरमाया मेरे नाम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उस घर के अंदर रहमतों और बरकतों को नाज़िल फरमा देंगे। इन्हें शेख की फिक्र में है, हजरत तुम्हें पूरे नामा मोहम्मद मोहम्मद बोलकर लिखकर ही हमारा बाबा बोला हम लगा शेखा कहते क्या करना? तो बोला तुम्हें क्या तिमिर है जी, हमना क्या है? मोहम्मद के साथ नाम रखना है रखो, नहीं रखना है मेरा मैसेज डिलीट कर डालो। जिसे मोहम्मद के नाम के साथ अपना नाम पसंद नहीं है उन्हें मेरे पास नाम पूछने के काबिल भी नहीं है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं मोहम्मद भी नाम रखो बच्चे का, अगर किसी बच्चे का नाम मोहम्मद है तो उसे इज्जत से भी बात करो। किससे बात करो? इज्जत से बात करो। अगर किसी का नाम मोहम्मद हुसैन है तो बाप को चाहिए कि अपने बच्चे की इज्जत करे, क्योंकि इस बच्चे के नाम में मोहम्मद का नाम है। जो बाप अपने बच्चे के नाम की इज्जत करेगा वो बाप दुनिया ही में जन्नती बन जाएगा।
میرے حال اپنی جگہ پر ہے. عبداللہ ابن مبارک پہچان بن گئی. صرف عبداللہ نہیں، مبارک بھی ہے. اب وہ اتنا بڑا ولی بنا، عبداللہ ابن مبارک اتنا بڑا ولی بنا، اتنا بڑا ولی بنا، اتنا بڑا محدث بنا. ایک ایک وقت کے حدیث کے سبق میں 50-50 ہزار کا مجمع آتا تھا. حدیث سننے کے لیے کتنے ہزار کا مجمع؟ 50,000 کا مجمع آتا تھا. ہمارے سکانی لیٹ لطیف باب میں آنے والے تھے. گئے جمعہ بولا نکو بھی شیرا بنو. ذرا بولو جی، میں بولتا بولو جلدی بولو. گدے بنو کو شیرا بنو، شیرا بنو. نہیں کان میں روح رینگتی نہیں، جو رینگتی نہیں ہمارے کان میں. کیا ہے بولیں گے جی، اللہ تعالیٰ دیں گے. آ کر دیکھو 50,000 کا مجمع ہوتا تھا، 1100 مقبلین ہوتے تھے. یہ عبداللہ ابن مبارک ایک مرتبہ حج کے لیے نکلے. اخلاص کسے کہتا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ حج کے لیے نکلتے ہیں. راستے میں اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے. اچانک کچرے کی ایک ٹٹی میں ایک چھوٹی سی جوان لڑکی آئی، بھر کر اوڑی ہوئی تھی. کچرے میں سے کوئی چیز اٹھا لی اور دوڑ کر چلے گئی. عبداللہ ابن مبارک دیکھ رہے تھے لوگ تو کچرے میں ٹٹی میں کچرا ڈالتے ہیں، یہ ٹٹی سے کچرا اٹھا رہی ہے. سوچنے لگے شاید یہ کوئی مجبور ہے. غلام سے کہا کہ تم یہیں رہو، میں اس کے گھر جا کر آتا ہوں. سیدھے گئے، اسے فالو کرتے ہوئے لڑکی کے گھر پہنچے اور کہنے لگے بیٹی لوگ تو ٹٹی میں کچرا ڈالتے ہیں اور تو نے ٹٹی سے کچرا اٹھایا ہے، کیا بات ہے؟ تو لڑکی کہنے لگی کہ حضرت آپ اپنا کام دیکھیے، ہم بہت مجبور لوگ ہیں. 3 دن سے ہمارے گھر میں فاقہ چل رہا ہے. پتا چلا کہ پڑوس کے گھر میں جو مرغی پالتے تھے ان کی مرغی مر گئی ہے. ہمارے کھانے کا پینے کا انتظام نہیں. ہم اتنے مجبور ہیں حضرت کہ ہماری مجبوری کے تحت ہمارے لیے مردار بھی جائز ہے. ہم یہ مرغی اٹھا کر لے کر آ گئے اور آپ ہمارے اس راز کو فاش کرنا چاہتے ہیں، کھولنا چاہتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک کو بڑا افسوس ہوا کہ یہ لڑکی کا یہ حال. فوراً اپنے غلام سے کہا حج کو جانے کا جتنا پیسہ ہے پورا دے دے، واپس جانے کے لیے جتنے پیسے کی ضرورت ہے اتنا رکھ لے. لڑکی کو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو اچھی زندگی گزار. اب ہم انشاءاللہ آئندہ یا اس کے بعد جب دولت آئے گی ہم لوگ حج کریں گے. حج کرنے سے بہتر ہے غریب کی مدد کرنا. مدد کر دیا اور حج کو کیے بغیر اپنے گاؤں کو چلے گئے. گاؤں والے پوچھنے لگے اور چھیڑنے لگے، تانا دینے لگے. عبداللہ ابن مبارک سفر کو نکلا اور واپس آ گیا. کسی کے سامنے نہیں کہا کہ راستے میں لڑکی ملی، مردار اٹھائی، اس سے کھلانے کے لیے میں حج کا پیسہ دے کر آ گیا. اپنے عمل کی حفاظت دیکھو کتنی کر رہے ہیں، کسی کو نہیں بتا. حالانکہ مدد کس کی کر رہے ہیں؟ غریب کی کر رہے ہیں، بے حد غریب کی کر رہے ہیں. بتانا چاہے تو بتا سکتے تھے، نہیں. ہمیں ایک غریب کی رتی مدد کر ڈالے پورے پیپرا میں ہماری فوٹو رہتی. سودا کرتے ہیں، سودا، بزنس کرتے ہیں، بزنس. میں ایسے خدمت گزاروں کی خدمت کو کبھی ریسیو نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا. خدمت کسے بولتے ہیں؟ یہ ہاتھ سے دیے تو یہ ہاتھ معلوم نہیں ہونا. غریبوں کی شادیاں کر کے بوٹا لگاتے ہیں، غریبوں کی ختنہ کر کے بوٹا لگاتے ہیں، آئینہ کا بانٹ کر بوٹا لگاتے ہیں، عید کا راشن دے کر بوٹا لگاتے ہیں. بتاؤ یہ خدمت صرف مسلمان کرتے ہیں کہ غیر بھی کرتے ہیں؟ غیر بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ارے معمولی تمل ناڈو کا رجنی کانت شادیاں کرتا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ حالات کا مطالعہ کرنے والے ہم. کبھی اس نے اخبار میں نہیں لایا. ایسے کئیوں خدمتیں چلتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہماری خدمت قبول ہوتی ہے. بدنصیبی ہے کہ ان کی خدمت قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. دل سے کرتے ہیں، فکر لے کر کرتے ہیں، لیکن وہ دکھاتے نہیں. ہمارا حال پیپر فل ہو جاتا ہے.
عبداللہ ابن مبارک کتنی بڑی خدمت کی ہے. میں اگر خدمت کروں گا آپ خوش ہو جائیں گے, لیکن عبداللہ ابن مبارک کی خدمت سے خدا خوش ہوتا ہے. خوش بھی ہوا تو کیسے خوش ہوتا ہے سن لو میرے دوستو. عبداللہ ابن مبارک آ گئے, لوگوں پوچھنے کئی کو آ گیا, نہیں آگا منہ تک نہیں بولے, غریب ملی خدمت کریا, حج کے پیسے کسی بھی کیا بھی نہیں بولے, خاموش اپنی جگہ پر مست. حج ہونے کے بعد جب حاجیاں آ رہے تھے تو حاجیوں سے ملاقات کرنے کے لیے یہ گئے. حاجیاں الٹا ان سے ملاقات کرنے لگے. حضرت ہمارے سے پہلے آپ آ گئے. حضرت بولے میں گیا نہیں, میں تمہارے سے پہلے کیسے آ سکتا. ارے کیا بول رہے حضرت. کوئی کہتا ہے کہ مینا میں آپ کو دیکھا, کوئی کہتا ہے کہ عرفات میں نے آپ کو دیکھا, کوئی کہتا ہے کہ مزدلفہ میں نے آپ کو دیکھا, کوئی کہتا ہے کہ ہم حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے تڑپ رہے تھے, آپ تو اطمینان کے ساتھ بوسہ لے رہے. کوئی کہتا ہے کہ حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے, آپ پیچھے میں کھڑا ہوا تھا. کوئی کہتا ہے کہ صفا مروہ میں آپ دوڑ رہے تھے, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. عبداللہ ابن مبارک کہتا ہے بالکل سراسر جھوٹ, میں نے حج کو آیا ہی نہیں ہے. حج کر کے جھوٹ بولتے ہو, شرم نہیں آتی. حج تو اسے کہتے ہیں کہ حج کے بعد انسان پورے کنٹرول میں آ جاتا ہے, خدا کی اتھارٹی میں آ جاتا ہے. حج کے بعد جھوٹ نہیں بولتا حاجی, حج کے بعد چوری نہیں کرتا حاجی, حج کے بعد ٹی وی نہیں دیکھتا حاجی, حج کے بعد یہودی اور نصرانیوں کا لباس نہیں پہنتا حاجی, حج کے بعد داڑھی نہیں بناتا حاجی, حج کے بعد چوری نہیں کرتا حاجی, حج کے بعد دھوکہ نہیں دیتا حاجی, حج کے بعد اور کوئی عزت کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ حج کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. جیسے کالج میں پڑھ کر نکلتا ہے تو سرٹیفکیٹ ملتی ہے, مدرسے کو جا کر آتا ہے تو ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے, کوئی اور سروس کرتا ہے تو اس کی سروس کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے. حاجی جب حج کرتا ہے, میرے آقا نے الفاظ پیش کیے, کلام خدا کا تھا. آقا نے فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جو آدمی اللہ کے لیے حج کیا, وہاں جا کر کوئی غلطی نہیں کیا, وہ اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے کہ گویا کہ وہ ابھی ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے. علماء نے نتیجہ نکالا جس کا حج قبول ہوتا ہے, حج کے بعد وہ کوئی گناہ نہیں کرتا. اللہ ہم تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے اور حج کے بعد والی زندگی پر ہم تمام کو نیک توفیق. بہت سارے حاجیاں ایسے ہوتے ہیں, ان کو حاجی جب بولنا اللہ کی عبادت کے ساتھ مذاق کرنا ہے. حج کر بھی ان کے چہرے پسل بنڈا صاف, حج کر بھی ان کا لباس بش اور بل کلنٹن کا, حج کر بھی ان کے گھروں کے اندر ٹی ویاں, حج کرنے کے بعد ان کی بزنسوں پہ ڈنڈیاں. ان کو حاجی پکارتے ہوئے شرم بھی آتی ہے. اگر وہ یقیناً حاجی ہوتا اور اللہ ان کے حج کو قبول فرماتے, اندر سے کیا ہے بہتر اللہ جانتا ہے, لیکن کم سے کم ان کے حج کے صدقے میں ان کا باہر تو سنور جاتا تھا. سروس اسٹیشن کو گاڑی جاتی کار, اندر سروس ہوئی کی نہیں ہوئی کی, کاربیٹر پاک ہوا کی نہیں ہوا کی, انجن اسٹارٹ میں ہے کہ نہیں کی, بیٹری اپ ہے کہ ڈاؤن ہے کی, لیکن باہر سے پوچھتے ہیں. باہر سے پہنچنے کے بعد گاڑی کیا دکھتی ہے؟ نہیں دکھتی ہے, کیونکہ سروس اسٹیشن کو جا کر آنے کے بعد کم سے کم گاڑی تو صاف دکھتی ہے. مکہ مکرمہ کو جا کر آنے کے بعد کیا حاجی کا ظاہر صاف نظر نہ آئے؟ شرم آنی چاہیے حاجی کو. اور حاجیوں کو پھر سے توبہ کر لینا چاہیے کہ ارے میں حج کر بھی میرے چہرے میں داڑھی نہیں آئی, میں حج کرنے کے بعد بھی میرا لباس نہیں بدلا, میں حج کرنے کے بعد بھی میرے زبان میں سچائی نہیں آئی, میں حج کرنے کے بعد بھی میرے گھر سے ٹی وی نہیں نکلی, میں انہی آنکھوں سے تو خدا کا گھر دیکھا ہے نا, میں انہی آنکھوں سے تو روزے اقدس کی جالی دیکھی ہے نا, یہی وہ میرا خاکی پتلا ہے جو حضور کے بالکل قریب ہے. کسی چیف منسٹر پرائم منسٹر کے قریب سے گزر گیا تو اپنے گھر کے اندر اس پارٹی کا مونوگرام لگ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں سلام کرتے ہوئے جب حاجی گزرتا ہے, کہاں
سے گزرتا ہے معلوم؟ جو حج کو نہیں گئے ان کو بتا رہا ہوں، جو حج کو گئے ان کو گزرا ہوا دور یاد دلا رہا ہوں، اتنے قریب سے جالی کے پاس سے گزرتا ہے، ہمارے اور ہمارے آقا کے درمیان میں سوائے دیوار کے اور کوئی چیز نہیں رہتی۔ آقا کے قریب سے گزر کر میرے دوست ذرا فریج کھول کو اندر سے آپا جان نے ڈیس کی باٹل کی اٹھا لی تو 2 منٹ کے واسطے اس کا ہاتھ ٹھنڈا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، عطر کے دکان سے گھس کر باہر نکل جاتے اس کے جسم میں خوشبو آتی کہ نہیں آتی؟ تو نبی کے شہر میں 8 دن اور 40 وقت کی نمازیں پڑھ کر 100 مرتبہ دربار اقدس میں سلام کر کے نکلا ہے، تیرے جسم سے نہ اطاعت کی خوشبو ہے، نہ تیرے جسم سے نہ اطاعت کی خوشبو ہے، نہ تیرے عمل میں نبی کی محبت کی خوشبو ہے، بھلا تیرا سفر کی سفر۔ یہ عبداللہ ابن مبارک گیس نہیں چرچا ہو رہا ہے، اور جو لوگ گئے تھے وہ کہہ رہے ہم نے آپ کو یہاں دیکھا، یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، وہاں دیکھا۔ عبداللہ ابن مبارک غصہ، جھوٹ مت بولو، میرا عمل کچھ اور ہو گیا، حج کو ارادے سے نکلا اور میں واپس آ گیا، اور تم کہتے ہو کہ میں حج کو یہاں دیکھا وہاں دیکھا۔ اپنے حج کی حفاظت کرو، جھوٹ مت بولو، نہ میں مینا میں تھا، نہ عرفات میں تھا، نہ مزدلفہ میں تھا، نہ طواف میں، نہ حضرت اسود کا بوسہ دیا تھا، نہ میں صفا مروہ کی صحیح میں تھا، میں کہیں بھی نہیں تھا۔ خیر بحث و مباحثہ ہوا، یہ ان کو جھوٹے بول رہا ہے، ان کو جھوٹے بولا۔ اسی کشمکش میں حضرت عبداللہ ابن مبارک آ کر سو گئے تو خواب میں اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ مبارک تمہارا اس لڑکی کو صدقہ کرنا، یہ عمل جو صرف میرے لیے کیے تھے نا تمہارا یہ عمل ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم تمہاری شکل کا ایک نیا فرشتہ بنا کر اس کے لیے حکم دے دیے کہ تم ہر سال قیامت تک عبداللہ ابن مبارک کی طرف سے حج کرتے رہو گے۔ اور دوسرا انعام ہم نے عرفات کے اندر اعلان کیا، میدان عرفات میں ہم نے اعلان کیا، حاجیوں اس سال ہم حج تم سب کا، جس وقت کے 10 لاکھ حاجی حج کے لیے آئے تھے یا 15 لاکھ آئے تھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نے عرفات کے حاجیوں سے کہا اس وقت اس سال تم تمام کے حج کو میں نے عبداللہ ابن مبارک کے صدقے میں قبول کر لیا۔ عمل اتنا پاک ہو، حج اتنا صاف ہو۔ ابھی قریب میں 2 یا 3 دن سے ہمارے فلائٹس کرناٹک کے نکلنے شروع ہو جائیں گے اور ٹور سے بھی جانے کے لیے شروع ہو جائیں گے، لیکن اخبارات کے اندر تصاویر آ جاتے ہیں، فوٹو آ جاتے ہیں، مبارکبادیاں آ جاتے ہیں، ایسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ توپ جا کر کعبۃ اللہ پر بہت بڑا احسان کرنے والے ہیں، مدینہ منورہ پر بہت بڑا احسان کرنے والے ہیں۔ پھر میں تو صاف کہتا ہوں جانے والا تو صحیح نیت لے کر جاتا ہے، لیکن اس کے لیفٹ اینڈ رائٹ کے جو چمچے ہوتے ہیں نا بھوت بنا کر اس کے حج کو غارت کر دیتے ہیں۔ جو اخبار میں خامخواہ کا اشتہار کرتا ہے، اگر یہاں اس سال جانے والے حجاج بیٹھے ہیں یا اپنے دوست احباب کو جا کر میری بات سنا دو، خامخواہ کا جو اشتہار کرتا ہے اسے سخت تاکید کرو، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اسے بات ہی چھوڑ دو، کیونکہ وہ تمہارے عمل کے پیچھے خراب کرنے کے لیے ایسے پڑا ہے جیسا ایک شیطان کسی مسلمان کے عمل کو خراب کرنے کے لیے پڑا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے حج کرو جس کے پاس استطاعت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ آئندہ جمعہ حج کیا ہے اور کس کے زیادہ عمل حج کے ارکان میں داخل ہے، کس کے قربانیوں کا نتیجہ ہے، تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سال حج مکرمہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو جانے والوں کے حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کا بدلہ عطا فرمائے۔ آخر میں ہماری مسجد کے چندے کے متعلق میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری اس مسجد کے سامنے کی جگہ کی خریدی کے لیے آپ تمام حضرات زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، دلانے کو قبول فرمائے، ایک ایک پیسے کا بدلہ جس مقصد کے لیے دے رہے ہیں اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔